السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن عربک کورس میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آج ہم سیکھیں گے لیسن نمبر 4۔ اور آج کے اس لیسن میں ہم سیکھیں گے گریٹنگس اینڈ سالوٹیشنس، کس طرح سے ملنا ہے، سلام دعا کیسے کرتے ہیں، جب شروع میں ملتے ہیں ہائے ہیلو کیسے کرتے ہیں، خیریت کیسے پوچھتے ہیں، بائے کیسے کرتے ہیں، یہ سارا ہم آج کے اس سیشن میں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے سلام میں آپ جیسے ہم انڈیا میں ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اکثر دنیا میں یہ آپ سنیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیس بی اپون یو اینڈ مرسی آف اللہ اینڈ ہز بلیسنگز، آپ پر سلامتی ہو اور آپ پر رحمتیں ہو اور برکتیں ہوں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ لیکن جب آپ مڈل ایسٹ میں ٹریول کریں گے وہاں پر بھی یہ اس طرح سے سلام کیا جاتا ہے، لیکن جو کامن ہے عام طور پر لوکلی جب عربی لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو کیسے سلام کہتے ہیں؟ السلام علیکم، سلام علیکم، اس طرح سے وہ سلام کہتے ہیں۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے پیس، سلامتی، اور علیکم کا مطلب ہوتا ہے اپون یو، آپ پر، یعنی آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکم۔ جواب میں کیا کہیں گے؟ علیکم السلام۔ جیسے عام طور پر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اینڈ پیس بی اپون یو ٹو اینڈ مرسی آف اللہ اینڈ ہز بلیسنگز، آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہو اور برکتیں ہو۔ لیکن یہ اس طرح جواب وہاں پر بھی مڈل ایسٹ میں بھی دیا جاتا ہے، لیکن کامن جو لوکلی بات چیت میں علیکم السلام، علیکم السلام کیسے کہیں گے؟ علیکم اپون یو، السلام دا پیس، السلام علیکم، علیکم السلام۔ یہ ایک عربی لہجہ ہے، اس طرح سے زیادہ کامن ہے سلام اور سلام کا جواب دینا۔ اگر آپ کسی کو ویلکم کہہ رہے ہیں، ویلکم کیسے کہیں گے؟ جیسے ہم سواگت ہے کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، عربی میں ہم کہیں گے اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، اس طرح سے ہم کہیں گے۔ اہلاً و سہلاً کا ٹرانسلیشن تو یہی ہے کہ سواگت ہے، خوش آمدید اور ویلکم، لیکن اس کا لٹرل میننگ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لٹرل میننگ کیا ہے؟ دیکھیے اہلاً جو ہے نا، اہلاً آیا ہے اہل سے، اور اہل کا مطلب ہوتا ہے فیملی، اور سہلاً آیا ہے سہل سے، اور سہل کا مطلب ہوتا ہے آسان، ایزی۔ تو اگر کوئی گیسٹ آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں اہلاً و سہلاً، تو ہم انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ یو آر لائک اے فیملی اینڈ ٹیک اٹ ایزی، بی کمفرٹیبل۔ جس طرح ہم ہندی میں اردو میں کہتے ہیں کہ اسے آپ اپنا ہی گھر سمجھیے اور بلا تکلف آرام سے رہیے، تو اسی لیے ہم عربک میں اسی کو ہم کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً۔ اچھا، اگر کسی نے آپ کو اہلاً و سہلاً کہا تو آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ آپ کہیں گے اہلاً بک، اہلاً بک۔ اب اہلاً بک کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم انگلش میں کسی نے ویلکم کہا تو ہم کہتے ہیں تھینک یو، کسی نے کہا خوش آمدید ہم کہتے ہیں شکریہ، کسی نے کہا سواگت ہے ہم کہتے ہیں دھنیہ واد، شکریہ۔ اگر کسی نے عربی میں اہلاً و سہلاً کہا تو ہم کہیں گے اہلاً بک، اہلاً بک۔ اسے ہم ٹرانسلیشن میں شکریہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی شکریہ، لیکن اس کا لٹرل میننگ کیا ہے اہلاً بک؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ اہلاً کا مطلب ہوتا ہے فیملی، سو اہلاً بک، اس نے ہم سے کہا اہلاً و سہلاً یعنی آپ فیملی کی طرح ہو، اور ہم نے جواب دیا اہلاً بک، آپ بھی فیملی کی طرح ہو، اہلاً بک۔ اچھا، کسی فیمیل نے، اگر کسی فیمیل نے ہمیں کہا اہلاً و سہلاً تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے اہلاً بکی، اہلاً بکی۔ اور زیادہ لوگوں نے ہمیں کہا اہلاً و سہلاً تو ہم کہیں گے اہلاً بکم، اہلاً بکم۔ میل کو ہم جواب دیں گے اہلاً بک، فیمیل کو ہم جواب دیں گے اہلاً بکی،
اور زیادہ لوگوں کو ہم جواب دیں گے اہلن بکم. اہلن و سہلن یہ ایک فارمل طریقہ ہے ویلکم کہنے کا. انفارمل یا زیادہ لوکل طریقے سے بھی ہم ویلکم کہہ سکتے ہیں. وہ کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے اہلن. اہلن یہ آپ سعودی میں بھی سنیں گے, یو اے ای میں بھی سنیں گے, اور آپ یہ بھی سنیں گے اہلین. اہلین ان کا بھی مطلب ویلکم ہوتا ہے. اس میں جینڈر کا کوئی فرق نہیں کہ میل کو ہم اہلن کہہ رہے ہیں اور فیمیل کو اہلین, مذکر کو اہلن, مؤنث کو اہلین. ایسا نہیں ہے. آپ کسی کو بھی اہلن کہہ سکتے ہیں اور کسی کو بھی اہلین کہہ سکتے ہیں. جواب وہی ہوگا اہلن بک میل, اہلن بکی فیمیل, اہلن بکم پلورل زیادہ لوگوں کو. آگے بڑھتے ہیں. ہیلو کیسے کہیں گے؟ ہیلو اگر عربی میں کہنا ہے تو ہم کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا. اور اس کا جواب کیسے دیں گے؟ اس کا جواب مرحبا بھی دے سکتے ہیں. اگر کسی نے آپ کو مرحبا کہا, آپ جواب میں کہہ سکتے مرحبا مرحبا. اور اگر کسی نے مرحبا کہا تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مرحبتین مرحبتین مرحبتین, جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہیلوز. یعنی کسی نے آپ کو ایک ہیلو دیا, جواب میں آپ اسے ٹو ہیلوز دے رہے ہیں. تو مرحبا مرحبتین یہ بھی کہہ سکتے ہیں. مرحبا جواب میں مرحبا یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یو اے ای میں اگر آپ ٹریول کرتے ہیں یا کرنے والے ہیں تو وہاں پر آپ سنیں گے مرحبا الساع مرحبا الساع. اور اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ مرحبا ملیون مرحبا ملیون. آپ کو اس وقت مرحبا کہتے ہیں اور جواب میں ہم آپ کو 10 لاکھ مرحبا کہتے ہیں. لاکھوں آپ کو ہیلو کہتے ہیں. مرحبا ملیون, ملیون یعنی ملین, 10 لاکھ. اب آپ اسلینگی وے میں بھی ہیلو کہہ سکتے ہیں. کیسے کہیں گے؟ تھوڑا لوکلی آپ کے کوئی کلوز فرینڈز ہیں یا کلوز ریلیٹیوز ہیں, انہیں آپ ہائے احمد کیسے ہو کہنا ہے تو کیسے کہیں گے؟ ہلا ہلا یا احمد کیف حال کیف الحال کیف حالک. سو ہلا ہلا یا احمد, ہلا یوسف, ہلا فاطمہ. اس طرح سے آپ ہیلو کہہ سکتے ہیں. اپنے باس کو مت کہیے گا, سینئر جو کلائنٹ ہے آپ کے, کسٹمر سے جو سینئر ہے, ریسپیکٹفل پیپل ہے, انہیں اس طرح سے نہیں ہلا نہیں, بلکہ بیٹر ہے کہ مرحبا اہلن و سہلن ایسے کہیں. سو ہلا اگر آپ نے کسی کو کہا یا کسی نے آپ کو کہا ہلا یا استاد, تو آپ جواب کیا دیں گے؟ آپ کہیں گے یا ہلا یا احمد, یا ہلا یا فاطمہ, یا ہلا یا یوسف. اس طرح سے جواب دیں گے ہلا یا ہلا. اب گڈ مارننگ کیسے کہیں گے؟ جسے ہندی میں سپربھات کہتے ہیں, صبح اردو میں صبح بخیر کہتے ہیں. تو ہم عربک میں گڈ مارننگ کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے صباح الخیر صباح الخیر صباح الخیر. صباح کا مطلب ہوتا ہے مارننگ, الخیر یعنی گڈ, صباح الخیر یعنی گڈ مارننگ. اگر کسی نے آپ کو صباح الخیر کہا تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ جواب میں آپ صباح الخیر کہہ سکتے ہیں جی, لیکن جو زیادہ کامن ہے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. زیادہ کامن ہے صباح النور. صباح النور اس کا ٹرانسلیشن آپ کر سکتے ہیں ویری گڈ مارننگ, لیکن لٹرل میننگ اس کا میں بتا دوں کہ نور کا مطلب ہوتا ہے لائٹ. اور صباح النور اگر آپ کسی کو کہتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں may your morning be bright, آپ کی صبح روشن رہے. صباح الخیر صباح النور صباح الخیر صباح النور. اسی طرح اگر کسی نے آپ کو گڈ ایوننگ کہا تو ایوننگ کو ہم کہتے ہیں مساء. گڈ ایوننگ کو ہم کہیں گے مساء الخیر مساء الخیر. اور مساء الخیر کا جواب وہی ہوگا مساء النور مساء النور. مساء الخیر مساء النور. صباح الخیر صباح النور, مساء الخیر مساء النور. اچھی صبح, آپ کی شام اچھی رہے. جواب میں ہم کہہ رہے ہیں آپ کی شام بھی روشن رہے. گڈ مارننگ ہم نے سیکھا, گڈ ایوننگ ہم نے سیکھا, ہم نے گڈ آفٹرنون نہیں سیکھا. تو عرب ورلڈ میں, مڈل ایسٹ میں لوگ گڈ آفٹرنون گریٹنگ نہیں کرتے.
اگر آپ 12 بجے سے پہلے مل رہے ہیں تو صبح الخیر، دوپہر کے بعد مل رہے ہیں تو بس مساء الخیر. اس طرح سے کوئی بھی گڈ آفٹرنون جیسے گریٹنگ نہیں کرتا وہاں پر. آگے بڑھتے ہیں. ہاؤ آر یو. ہاؤ آر یو کیسے کہیں گے؟ کیف حالک. کیسے کہیں گے؟ کیف حالک. کیف کا مطلب ہوتا ہے کیسے، ہاؤ. حال کا مطلب ہوتا ہے سچویشن، کنڈیشن. کہ اک جو ہے اس کا مطلب یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یور. حالک کا مطلب ہے یور کنڈیشن اور یور سچویشن. سو لٹرل میننگ کیا ہے کیف حالک؟ ہاؤ از یور کنڈیشن، ہاؤ از یور سچویشن. لیکن ہم اس کا ٹرانسلیشن ایسے نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہو. کیف حالک. اگر کسی فیمیل کو ہم پوچھیں گے تو کہیں گے کیف حالک. وہ اک جو ہے نا وہ اک ہو جائے گا. کیف حالک، کیف حالک یا فاطمہ، کیف حالک یا آمینہ. اس طرح سے ہم پوچھیں گے، یعنی آپ کیسی ہو آمینہ، آپ کیسی ہو فاطمہ، کیف حالک. اگر زیادہ لوگوں کو آپ پوچھ رہے ہیں ہاؤ آر یو آل، آپ سب کیسے ہیں، تو ہم کہیں گے کیف حالکم، کیف حالکم، کیف حالکم، ہاؤ آر یو آل. اس کا جواب ایک جنرل وے ہے جواب دینے کا. آپ کہہ سکتے ہیں انا بخیر الحمدللہ، انا بخیر الحمدللہ. اچھا آپ کئی عربیوں سے ایسے بھی سنیں گے الحمدللہ، کیف حالک بخیر الحمدللہ، الحمدللہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. انا بخیر الحمدللہ. اگر آپ سعودی میں ٹریول کر رہے ہیں، ایجپٹ میں ٹریول کر رہے ہیں، اگر آپ نے کیف حالک کسی سے پوچھا تو آپ جواب سنیں گے انا کویس الحمدللہ، انا کویس الحمدللہ. اور اگر آپ یو اے ای میں ٹریول کر رہے ہیں، عمان میں ٹریول کر رہے ہیں، کویت میں ٹریول کر رہے ہیں، تو وہاں آپ سنیں گے انا زین الحمدللہ، انا زین الحمدللہ. اچھا میل جواب دے گا انا کویس، فیمیل جواب دے گی انا کویسا الحمدللہ، انا کویسا الحمدللہ. اور زیادہ لوگ جواب دیں گے احنا کویسین الحمدللہ. طیب بھی جواب دیتے ہیں انا طیب الحمدللہ، انا طیبہ الحمدللہ، احنا طیبین الحمدللہ. طیبون یہ بھی سنیں گے آپ، احنا طیبون الحمدللہ. اور گلف میں یو اے ای، عمان، قطر میں آپ سنیں گے انا زین الحمدللہ، انا زینہ الحمدللہ، احنا زینین الحمدللہ. تو یہ مختلف طریقے ہیں ہاؤ آر یو کہنے کے اور جواب دینے کے. اچھا گلف میں آپ یہ بھی سنیں گے شلونک، شلونک کیسے ہیں آپ، ہاؤ آر یو. شلونچ، شلونچ. اس کا خیال رکھیے گا یو اے ای اور عمان، کویت، قطر، یہاں پر جیسے یہاں پر سعودی میں ایک لگایا جاتا ہے ہاؤ آر یو کیف حالک، لیکن آپ یو اے ای میں سنیں گے کیف حالچ، کیف حالچ اچ لگاتے فیمیل کے لیے خاص. کیف حالچ یا فاطمہ، کیف حالچ یا آمینہ. شلونچ، شلونچ یا فاطمہ تو اچ لگاتے ہیں. اوکے ہم آگے کے لیسنوں میں بھی سیکھیں گے کس طرح سے مائی بک، یور بک کہنا ہے. اس کا خیال رکھیے گا کہ فیمیل کو گلف میں جب ہم کہتے ہیں ہاؤ آر یو تو کہیں گے شلونچ یا کیف حالچ، کیف حالچ. اوکے ہم کیف الحال بھی کہہ سکتے ہیں. کیف الحال، کیف الحال یہ میل فیمیل پلورل سب کے لیے کامن کیف الحال. اچھا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیف انت، کیف انت، کیف انت. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیفک، کیفک، کیفک. تو یہ مختلف طریقے ہیں ہاؤ آر یو کہنے کے، اور اس کا جواب بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کس طرح سے آپ الگ الگ طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. نائس ٹو میٹ یو، نائس میٹنگ یو. آپ سے مل کر خوشی ہوئی. اسے ہم عربک میں کیسے کہیں گے؟ ہم کہیں گے فرصہ سعیدہ، فرصہ سعیدہ. فرصہ کا مطلب ہوتا ہے موقع، چانس، اوکیشن، اور سعیدہ کا مطلب ہوتا ہے ہیپی، خوشی. سو فرصہ سعیدہ کو ہم انگلش میں لٹرل میننگ اس کا یہ کریں گے ہیپی اوکیشن، خوشی کا موقع. لیکن نارملی ہم جب کسی سے ملتے تو یہ تو نہیں کہتے کہ خوشی کا موقع ہے
یا یہ نہیں کہتے وہ دس از ہیپی اوکیشن, ہم کہتے ہیں نائس میٹنگ یو, ہیپی ٹو میٹ یو. اسی طرح ہم اردو میں ہندی میں کہتے ہیں آپ سے مل کر خوشی ہوئی. تو اس کا فرصہ سعیدہ کا ٹرانسلیشن ہم کریں گے نائس ٹو میٹ یو, آپ سے مل کر خوشی ہوئی. اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو ٹو, نائس میٹنگ یو ٹو, ہم ہندی اردو میں کہتے ہیں آپ سے مل کر بھی خوشی ہوئی. ہم عربک میں کہیں گے انا اسعد, انا اسعد. اسعد کیا ہے؟ اسعد کا مطلب ہے سب سے زیادہ خوش یا بہت زیادہ خوش. یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے سعیدہ, سعید کا. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہیپی, ہیپیئر, ہیپیسٹ, خوش, بہت زیادہ خوش, سب سے زیادہ خوش. تو اسی طرح اسعد, اسعد, میں سب سے زیادہ خوش ہوں. تو جو مل رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی, یعنی یہ خوشی کا موقع ہے. تو جواب میں ہم کہہ رہے ہیں میں سب سے زیادہ خوش ہوں, میں آپ سے زیادہ خوش ہوں, انا اسعد. اس طرح سے جواب دیں گے. اچھا خیال رکھیے گا یہاں پر اسعد عین کو پروناؤنس کرنا نہ بھولیے گا, کیونکہ اسعد اگر آپ نے صحیح پروناؤنس نہیں کیا, وہ عین ڈراپ کر دیا آپ نے اور اسعد کے بجائے آپ نے کہا اسد, تو اسد کہتے ہیں شیر کو. تو کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی اور آپ جواب میں کہہ رہے کہ میں شیر ہوں, تو ایسی غلطی نہ کرے. آپ کو کہنا ہے انا اسعد, انا اسعد, آپ سے مل کر بھی خوشی ہوئی, نائس میٹنگ یو ٹو. گڈ نائٹ, شب بخیر کیسے کہیں گے؟ تو گڈ نائٹ کو ہم عربک میں کہیں گے تصبح علی خیر, تصبح علی خیر. اب میں یہاں پر ایک بات بتا دوں, نائٹ کو ہم عربک میں کہتے ہیں لیلہ, لیلہ. اب آپ سوال کریں گے کہ سر تصبح علی خیر کا مطلب ہے گڈ نائٹ, اور آپ نے کہا کہ نائٹ کہتے ہیں لیلہ کو, یعنی لیلہ یعنی نائٹ. لیکن اس تصبح علی خیر میں کہیں پر بھی نائٹ کا تو ذکر نہیں ہے, کہیں پر بھی لیلہ جو ورڈ ہے اس کا تو ذکر نہیں ہے. تو یہ گڈ نائٹ کیسے ہوا؟ تو تصبح علی خیر کا لٹرل میننگ یہ ہے کہ تصبح یعنی آپ صبح اٹھو, آپ صبح کرو, علی خیر خیریت سے, خیریت سے. تو ہم ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ may you awake in the morning with good health, آپ کل صبح اچھے سے اٹھو. تو ظاہر سی بات ہے جب رات آپ کی اچھی ہوگی تبھی تو صبح اچھی ہوگی. تو تصبح علی خیر اس کا لٹرل میننگ ہے may you awake in the morning with good health, خیریت سے. آپ جب صبح اٹھو تو خیریت سے اٹھو. لیکن شارٹ انگلش میں ہم کہیں گے گڈ نائٹ, انگلش میں ہم کیا کہیں گے؟ گڈ نائٹ. سو گڈ نائٹ کو عربک میں کہیں گے تصبح علی خیر. فیمیل کو اگر ہم, مؤنث کو اگر ہم گڈ نائٹ کہتے ہیں تو ہم کہیں گے تصبحی علی خیر, تصبحی علی خیر. اور زیادہ لوگوں کو اگر ہم گڈ نائٹ کہہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے تصبحون علی خیر, تصبحون علی خیر. اب اس کا جواب, کسی میل کو ہم جواب دے رہے ہیں گڈ نائٹ, ویری گڈ نائٹ, اور گڈ نائٹ ہم کہیں گے تو ہم عربک میں کہیں گے وَأَنْتَ مِنْ أَحْلَ الْخَيْرِ, وَأَنْتَ مِنْ أَحْلَ الْخَيْرِ. وہ کا مطلب ہے اینڈ, انت کا مطلب ہے یو, اہل الخیر, من کا مطلب ہے فرام, لیکن یہاں پر ہم من کو لیں گے امنگ, امنگ. اور اہل الخیر یعنی خیریت والے لوگ, اچھے والے لوگ, جو لوگ خیریت سے ہیں ان سے, یعنی اہل الخیر. سو وَأَنْتَ مِنْ أَهْلَ الْخَيْرِ, and may you be among the healthy people, and may you be among the good people, and may you be among the people who are in well-being. تو اور آپ بھی صحت مند لوگوں میں سے رہیں, آپ بھی اچھے لوگوں میں سے رہیں. وَأَنْتَ مِنْ أَحْلَ الْخَيْرِ. اور کسی فیمیل کو ہمیں جواب دینا ہے تو کیا کہیں گے؟ وَأَنْتِ مِنْ أَحْلَ الْخَيْرِ, وَأَنْتِ مِنْ أَحْلَ الْخَيْرِ. سب کچھ سیم ہے, اس کا میننگ بھی سیم ہے, بس انتا میل کے لیے, مذکر کے لیے ہم کہیں گے یو, اور انتی فیمیل کے لیے ہم کہیں گے یو. اور زیادہ لوگوں کو اگر ہم جواب دیں گے تو ہم کہیں گے وَأَنْتُ مِنْ أَحْلَ الْخَيْرِ, وَأَنْتُ مِنْ أَحْلَ الْخَيْرِ. اس کا میننگ بھی وہی ہے, بس انتا میل کے لیے, انتی فیمیل کے لیے, اور انتو زیادہ لوگوں کے لیے. وَأَنْتُ مِنْ أَحْلَ الْخَيْرِ, تُصْبَحْ عَلَى خَيْرٍ وَأَنْتَ مِنْ أَحْلَ الْخَيْرِ.
اب ہم سیکھیں گے گڈ بائے. کسی کو بائے کہنا ہے تو کیسے کہیں گے؟ گڈ بائے کو ہم کہیں گے مع السلامہ. مع السلامہ. مع کا مطلب ہوتا ہے with. سلامہ کا مطلب ہوتا ہے پیس. with the peace. with the پیس یعنی سلامتی کے ساتھ. تو کسی کو ہم گڈ بائی کہہ رہے ہیں، مع السلامہ کہہ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے، ہم کہہ رہے ہیں مع السلامہ کہہ رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں گو ود دا پیس، سلامتی کے ساتھ جاؤ. گو ود دا پیس، سلامتی کے ساتھ جاؤ. جواب میں ہم سیم جو ہے کلمات کہہ سکتے ہیں، یعنی مع السلامہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں فی امان اللہ. فی امان اللہ. فی کا مطلب ہوتا ہے ان، امان کا مطلب ہوتا ہے سیفٹی اور اللہ. تو ان دا سیفٹی آف اللہ، انڈر دا سیفٹی آف اللہ، یعنی اللہ کی امان میں، اللہ کی امان میں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سلامتی کے ساتھ جاؤ. جواب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اللہ کی امان میں ہو جائیں، رہیں. سو مع السلامہ فی امان اللہ. اب ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، عرب کنٹریز میں اگر آپ مع السلامہ کہیں گے اور عربی اگر آپ کو فی امان اللہ کہیں گے تو وہ اس طرح سے دھیرے دھیرے فی امان اللہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے فمان اللہ. فمان اللہ. تو مع السلامہ فمان اللہ. فمان اللہ بالکل جوڑ کر ایک ساتھ اور جلدی سے کہیں گے فمان اللہ. مطلب اس کا چینج نہیں ہے، وہی ان دا سیفٹی آف، انڈر دا سیفٹی آف اللہ، اللہ کی امان میں. تو یہ تھا لیسن نمبر 4 جس میں ہم نے گریٹنگس اور سالوٹیشنز سیکھا ہے، کس طرح سے ملنا ہے، سلام دعا کرنا ہے. اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا. انشاءاللہ مزید ایسے ہی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا. شکرا جزیلا. مع السلامہ.